قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی حاضری نہیں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک۔ اب یہ الساعہ گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے، اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا، عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے۔ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، اچانک آ جائے گی قیامت، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں، ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے۔ ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے۔ لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں، چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ۔ اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو، ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدق ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں۔ تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا۔ تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے، لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا۔ وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں، وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے، ایک جیسے ہیں سب کے سب۔ تو یہ ہے صورت۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے۔ زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ قد نعلم، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مطالبے کر رہے ہیں، جو اپنے آپ سے جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہیں، آپ چکی کے 2 پاٹوں کے مابین آ گئے ہیں۔ اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کا انکار کب کیا انہوں نے؟ غور کیجیے، اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا۔ آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی۔ تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے۔ غصہ آئے تو ہمیں آئے، جھنجھلاہٹ آئے تو ہمیں آئے، ہمارا کلام ہے، ہماری کلام کو جھٹلا رہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز، جیسے کوئی شفیق استاذ ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے، ظاہر بات ہے الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ توہین تو ہو رہی ہے، تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے۔ نمبر 2 بات وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے، آپ کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بھاری بوجھ ہے، اب جھیلنا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔
آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا. اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سلمًا فی السماء، یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، تو لے آئیے آیت جہاں سے لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے. کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے. ان استطاعت، طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں ہے. اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو آپ، اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں، اِنِّی أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا. لیکن جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے. 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں. ہم سب کو بگاڑنا چاہیں، سب کے سب جو ہے وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے. جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے. فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں، یعنی حقیقتاً سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردہ ہیں، نظر آتے ہیں زندہ، حقیقت میں مردہ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے، پھر کہیں گے، کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں. ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان کروں گا، ذیق میں حضور کی جان آ گئی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے علی ينزل آیۃ، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے. یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے. ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں، شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے، ان کے علم میں نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر، کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں. چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے. ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشہاد کر دیا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر
مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ۔ اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا، جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے، معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے۔ بل ایاہ تدعون، اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے، لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے۔